قرآن کو آسان نازل کیا؟ کوئی ہے جو اسے سمجھے؟ انتہائی محترم خواتین، مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنی ہیں کہ جو کسی دور میں اس دنیا میں لوگ اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے انسان نفع اور نقصان کے چکر میں ہمیشہ رہے. پوری زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں تو خانے میں نفع ہوتا ہے اور دوسرے خانے میں نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے سارے فیصلے نفع اور نقصان کے گرد گھومتے ہیں کہ اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، اس میں ہمیں نقصان ہوگا. اور انسان ہمیشہ سے سمجھتا آیا ہے کہ یہ نفع دینے والی چیزیں اور یہ نقصان دینے والی چیزیں، جب وہ اللہ کو نہیں سمجھتا تھا تو ان کو وہ خدا مان لیتا تھا. وہ بہت طاقتور چیز دیکھی، سورج جو نفع دیتا ہے تو اس کو خدا مان لیا، آگ جلاتی ہے اس کو خدا مان لیا، سمندر ڈبوتا ہے، پانی ہے اس کو خدا مان لیا. تو یوں انسان کے ذہن میں یہ چیزیں مقدس قرار پائیں، اور پھر انسان نے ان کے بارے میں، ان کی کھوج لگانے کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا. ان کا تقدس اس کے ذہن میں ایک حاوی ہو گیا. لیکن قرآن عظیم الشان نے جب آ کر کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ پوری دنیا تمہارے لیے فائدے کے لیے ہے، مسخر کر دی گئی ہے، تمہارا ان پر جو ہے وہ ایک کمانڈ دے دی گئی ہے، تو انسان نے پھر غور و فکر کیا، سوچا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ طویل انسانی زندگی میں، مسلمانوں کے دور میں سائنس کے اندر ترقی ہوئی، معاشرے میں بے شمار جہتوں کے اندر اس قرآن کو پڑھ کر یہ محض قرآن جو ہے وہ ثواب کی کتاب نہیں قرار پائی، یہ ہدایت کی کتاب قرار پائی. اور ہدایت کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا کے دروازوں کو کھولا. دنیا کی جتنی بھی مختلف شعبے تھے ان کے اندر انسان کے ذہن کو کھول کر اس کے اندر پیش قدمی کے لیے اس کو تیار کیا. تو زندگی کے کوئی بھی ایسا دائرہ نہیں ہے کہ جس میں قرآن کے اپنے اثرات نہ ہوں. جب ہم قرآن کو محض آخرت کے لیے پڑھتے ہیں، کہ اگرچہ آخرت کے لیے تو قرآن ہے ہی، جب قرآن کو ہم محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جب قرآن کو ہم محض شریعت پر عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ بھی قرآن کا مطمع نظر ہے، تو ہم اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. قرآن تو ایک انسان کے اوپر اترا ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. وہ انسان کی معاشی زندگی ہو، وہ معاشرتی زندگی ہو، وہ سماجی زندگی ہو، وہ عدالتی زندگی ہو، وہ تعلیمی میدان ہو، کوئی بھی میدان، کوئی بھی شعبہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن رہنمائی نہ فراہم کرتا ہو. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو اختیار کیا تو اونٹوں کے چرانے والے اس دنیا کے امام بن گئے، اور اس دنیا کے امام بنے، اور انہوں نے اس دنیا کو سکھایا، علم دیا، حکمت دی. یہ دنیا عدم مساوات کے اندر جکڑی ہوئی تھی، اس کو مساوات دی. انسان کو انسان کے برابر سمجھنا. اس تاریخ انسانی میں اگر کوئی دور ہے کہ جس میں انسان کو انسان کے برابر سمجھا گیا ہے عام آدمی کو، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کا دور ہے. اسی طرح علم و حکمت کے دروازے کھولے. اقرا بسم ربک الذی خلق، آغاز ہی جو ہے وہ علم سے ہوتا ہے. علم و حکمت کے دروازے کھولے. حصول علم کو ہر مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا. یہ عورتوں کو کہاں علم ملتا تھا؟ اگر بڑے بڑے عالم فاضل دنیا میں ہوئے ہیں تو عورتیں تو اس سے ہمیشہ سے محروم رہی دنیا میں. یعنی بہت کہتے ہیں کہ علم کا بہت ایک دور رہا ہے، یونانی فلاسفہ جب رہے ہیں، سقراط اور ارسطو، اور لیکن دنیا میں سب سے پہلے عورت اگر علم کی جانب مائل ہوئی ہے اور کسی نے اس کو یہ بات سمجھائی ہے تو یہ قرآن ہے. قرآن کے آنے کے بعد مرد و زن کے قطع نظر ہر میدان کے اندر یہ قرآن نے علم کے دروازے کھولے. بنیادی حقوق
جس کا آج بہت غلغلہ ہے، اس کا آغاز بھی تو قرآن نے کیا۔ قرآن میں جا بجا دیکھیں غیر مسلموں کے حقوق ہمیں ملتے ہیں، اس میں والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، انسان کے اپنے اوپر جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اپنے گرد و نواح کی ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ جان، مال، عزت، آبرو، اس کی حفاظت، یہ سب حق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن عظیم الشان میں ہمیں بیان کیے۔ پھر اس دنیا میں صفائی اور پاکیزگی بھی تو قرآن نے متعارف کروائی، ورنہ اس دنیا میں کہاں تھی؟ یہ یورپ والے تو ان کے ہاں تو یہ عقیدہ تھا کہ انسان جتنا اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے اور جتنا گندا رہتا ہے اتنا وہ اللہ کے ہاں پہنچا ہوا ہے، اور اتنا وہ یعنی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور بڑے بڑے یہ بادشاہ یہ جو یورپ کے ہوئے ہیں سالوں نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ جو آج ہے دنیا میں، یہ اس لیے پرفیوم معروف ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے بدبو آتی تھی، اس لیے کہ نہانا ان کے ہاں نیکی کا کام، نہ عدم نہانے سے دور رہنا یہ نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا، اور اس وجہ سے وہ پھر چونکہ وہ بدبو ناقابل برداشت ہو جاتی تھی تو وہ پرفیوم نت نئے استعمال کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی بدبو سے محروم جو ہے وہ بچ سکے۔ تو یہ ایک خیر یہ نہانا تو مسلمانوں نے انہیں سکھایا ہے، صاف ستھرا رہنا، اور پھر صفائی تو ابھی بھی چلیں دنیا میں رائج ہو گئی ہے، لیکن پاکیزگی تو آج بھی اسلام کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ اور کہیں ہمیں نہیں ملتی، کہ طہارت اور پاکیزگی یہ بھی ہمیں یہیں سے ملی ہے۔ اللہ حاصل قیاس زندگی کے کسی بھی دائرے کی بات کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن نے آ کر اس دنیا کو ایک نئے ڈھنگ سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں آج کی اپنی، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، آپ نے ظاہر ہے کہ قرآن کا دورہ بھی مکمل کیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کے کچھ 70 چیزیں سامنے آئیں گی، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو کچھ 50 اور نظر آ جائیں گے، تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو کچھ اور چیزیں کھل جائیں گی۔ آپ قیامت تک کس کو پڑھتے رہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسرار و معانی ایسے موجود رہتے ہیں کہ جو ہر آنے والے کے لیے وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کے باوجود کہ قرآن برکت کے لیے بھی ہے، قرآن جو ہے عمل کے لیے بھی ہے، سب قرآن کا اصل پیغام کیا ہے؟ قرآن کا اصل پیغام اور اصل مقصد ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے یہ قرآن۔ اور جب اس کائنات کا رب اور مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اس کائنات کے اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو گویا کہ قرآن کا سب سے بنیادی مقصد سارے کے سارے مقاصد کے اوپر حاوی وہ ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی رائج کریں، اس کو اجتماعی زندگی میں بھی رائج کریں، یہ سیاست میں بھی ہو، یہ معیشت میں بھی ہو، یہ معاشرت میں بھی ہو، یہ کلچر میں بھی ہو، یہ رشتے ناتوں میں بھی ہو، یہ فنکشن کے اوپر بھی ہو۔ محبتیں کی جائیں تو اس کو دیکھ کر، نفرتیں کی جائیں تو اس کو دیکھ کر، زندگی کے تمام دائروں میں، اجتماعی دائروں میں، انفرادی کے ساتھ ساتھ اسی کو دیکھ کر اپنا لاہ عمل تیار کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو جب ہم یہ بات کر لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ موجود ہے، تو اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس وقت پوری دنیا سیکولرزم، وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام کو یا کسی بھی دین کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیا جائے، رب کو اس زندگی سے نکال دیا جائے، ایوانوں سے نکال دیا جائے، عدالتوں سے نکال دیا جائے، اجتماعی زندگی سے نکال دیا جائے، اور وہاں پر انسان کو اپنا رب تسلیم کر لیا جائے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون ہی اصل میں جو ہے وہ رائج ہو جائیں، اور رب کا قانون، رب کا حکم اس دنیا میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ آپ انفرادی طور پر اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں تو کریں، لیکن اجتماعی طور پر خبردار، اگر آپ نے یہ بات کی تو آپ دہشت گرد ہیں، آپ کو اسلامو فوبیا ہو گیا ہے، آپ جو ہے وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ جو پوری دنیا جس پر جو ہے وہ متفق نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں وہ کام ہے، اور یہ وہ
اصل مقصد ہے کہ جو اس پوری کی پوری یہ قرآن جو آپ نے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پلے باندھ کر ہمیں اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اس ملک پر رائج کریں، اور اس پاکستان کا تو یہ مقصد بھی یہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی بچے کے پاس چلے جائیں، بوڑھے کے پاس، مرد کے پاس، عورت کے پاس، دیہاتی کے پاس، شہری کے پاس، جب ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، تو بے اختیار زبانوں سے نکل آتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا قانون پاکستان میں نہیں لاگو ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں جاری ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہوگا، کوئی فیصلے نہیں اللہ کے علاوہ ہوں گے۔ تو جب ایوانوں میں بھی رب، اگر عدالتوں میں بھی رب، تعلیمی نظام بھی رب کے مطابق، تو پھر یہی لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اصل میں وہ پاکستان کا مقصد ہے کہ جب مسلمانوں نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اس بات کا نعرہ لگایا، تو اللہ نے، دیکھیں یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ رمضان المبارک میں 27ویں شب اور رات کے 12 بجے اس بات کا ریڈیو پر اعلان ہو رہا ہو کہ پاکستان مرز وجود میں آ گیا، پاکستان زندہ باد۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ 14 اگست کے اوپر تو اختلاف ہے کہ جی وہ 12 بجے بعد میں ہوا یا پہلے ہوا، بعض کہتے ہیں جی اصل میں 13 اگست تھی اور بعد میں 14 اگست ہوئی۔ اس پر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمارا یوم آزادی 13 اگست ہے، 14 اگست ہے یا 15 اگست ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بہرحال شب قدر کی رات کو پیدا ہوا تھا، شب قدر کو پیدا ہوا تھا، قدر کی رات کو پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک خاص کچھ ساتھ کے اندر اس وطن عزیز کو ہمارے حوالے کیا کہ جو ساتیں مبارک ساتیں ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے، قرآن کی رات ہے، قرآن کی وجہ سے اس کی اہمیت ہوئی ہے، تو یہ قرآن کی رات ہے۔ تو قرآن کی رات میں اگر پاکستان بنا ہے تو پھر اس لیے بنا ہے کہ اس میں قرآن کا نظام رائج کیا جائے، قرآن کے احکامات رائج کیے جائے، قرآن کا حکم جاری ہو۔ اور اگر اس میں قرآن کا حکم جاری نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالا، اور ہم نے رب سے وعدے کو توڑا تو اس کے بدلے میں آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، اور باقی پاکستان کے بھی لالے ہمیں پڑے ہوئے۔ ابھی بلوچستان کراچی میں جو دھماکہ ہوا، روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ حقیقی انصاف اسلام ہی فراہم کر سکتا ہے، اور کوئی نظام یہاں پر فراہم نہیں کر سکتا انصاف، کیونکہ یہاں کے 98% لوگ مسلمان ہیں جو اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو تو اسی رستے کے اوپر سے چلا کر ہم کامیابی کی منازل طے کر سکتے ہیں کہ جو اس قرآن کا اور اللہ نے ہمیں وہ رستہ بتایا ہے۔ تو اس لیے ایک یعنی یہ پاکستان جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سود نہیں ہوگا، 1956 کے دستور میں بھی لکھا تھا، 1962 کے دستور میں بھی لکھا تھا، لیکن پاکستان میں سود رہا، پر سارا نظام سود پر مبنی تھا۔ پھر 1973 کے دستور میں بھی پاکستان میں سود نہیں ہوگا، لیکن 1973 سے لے کر آج تک کتنا عرصہ ہو گیا، 50 سال ہونے کو ہے، ہمارے قوانین جو ہے وہ سود ان کے اندر جھلک رہا ہے، جگہ جگہ موجود ہے، اس کے بغیر چلنا مشکل ہے۔ جماعت اسلامی نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ کورٹ کے اندر ریٹ کی کہ جب دستور میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ قوانین کے اس کے مطابق کیوں نہیں بناتے، بینکوں کو کیوں نہیں اس سے پاک کرتے، عام زندگی کے چلن میں اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ ختم کرتے۔ کتنے سال تک اس کی جدوجہد کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے 1997-98 میں جسٹس تنزیل الرحمان نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ 3 سال کے اندر اندر پاکستان کو غیر سودی کر دیا جائے۔ بہت فیصلہ تھا، بڑا فیصلہ تھا،
लेकिन उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ सूद के हक में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए कि हमें तो सूदी निजाम हमारी मजबूरी है, इसलिए हम किस तरह जो है वो सूद के बगैर चलेंगे। अब वो मामला लटकता रहा। फिर उसके बाद अगली हुकूमतें आई, बारी बारी हर हुकूमत ने इस बात की कोशिश की कि पाकिस्तान में सूद राइज रहे और ये खत्म ना होने पाए। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फाकी शरी अदालत में भेज दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले फैसला सुना दिया। अभी उसकी तफसीलात तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अभी मुझे मैसेज मिला कि फैसले में उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान में सूद का खात्मा किया जाए। ये एक आखिरी अशरे की और कुरान की ये बरकतें हैं। अब इस पर अगला मरला क्या है कि हुकूमत क्या रवैया अख्तियार करती है, क्योंकि हुकूमत ने इसको हेर फेर करके सुप्रीम कोर्ट, एपलेट बेंच, ऊपर से नीचे करते करते ये इसमें जो है वो 25 साल लगे। यानी 1997-98 में ये फैसला हुआ था और ये दोबारा फिर कर जो है वो दोबारा उसी जगह पर आया और दोबारा फैसला हुआ। तो जब पाकिस्तान का दस्तूर भी एक बात कहता है और अब अदालत में भी फैसला कर दिया उसने भी, तो अब हमें ये चाहिए कि हम इस दस्तूर से, इस लानत से इस पाकिस्तान को पाक करें। जब तक सूद ये यहां पर मौजूद रहेगा, मैं ये दावे के साथ बात कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, इस पाकिस्तान में मुआशी तरक्की नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं। जितने मर्जी फार्मूले ले आए, स्टेट बैंक से ले आए, हम जो है वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, फलां तरीन और फलां ये और फलां पाशा और जितने भी बड़े बड़े माहिरीन जो पूरी दुनिया को जो है वो फार्मूले बताते फिरते हैं, यहां पर हाँ, सूद वाला फार्मूला उस मुआशरे में तो चलेगा जिस मुआशरे में लोग उस पर यकीन रखते हैं, जिनकी अखलाकियात का मायार ही है कि वो उसके मुताबिक है। जो रब के मानने वाले हैं, रब के नबी के मानने वाले हैं, उनके यहां कोई ऐसा फार्मूला नहीं चल सकता कि जो अल्लाह उसके नबी के खिलाफ। ये एक गैर फितरी चीज है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और पाकिस्तान को उस मंजिल की जानिब जाने के लिए एक संगे मील है। और मैं समझता हूं कि हमारा ये तो एक चीज हो गई, हमारा ये काम आज की इस मजलिस के अंदर, आपने कुरान पढ़ा, कुरान समझा, आपने एक वक्त गुजारा है, लेकिन सारी बातों के साथ साथ एक चीज को आप तय कर लीजिए कि इस धरती के ऊपर रब के निजाम को नाफिज करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आप इस बात का अहद करते हैं कि नहीं करते कि इस यहां पर अल्लाह का निजाम पाकिस्तान में नाफिज होगा? देखिए, मैं अपने घर में चाहता हूं कि मेरे हमसाये की बात मानी जाए, मेरे घर में किसी दूसरे का हुक्म माना जाए और मेरी बात जो है वो उसकी अहमियत ना हो, ये गवारा है मुझे? मुमकिन नहीं है। तो धरती रब की है, नेमतें उसकी हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है और निजाम शैतान का चले, इंसानों का बनाया हुआ चले, तो ये किस तरह मुमकिन है? ये अल्लाह को गवारा नहीं है, लेकिन उसकी मशीयत है कि वो हमें आजमाना चाहता है कि मैं देखता हूं कि ये कुरान पर कितना अमल करते हैं। तो इसलिए मैं इख्तिताम पर यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और अलमिया ये है कि इस्लाम के नाम पर लिया गया, लेकिन यहां पर इस्लाम को नाफिज नहीं किया गया। हमने ये जिद्दोजहद करनी है, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर, अपने अपने दायरे में, कि लोगों को ये बात समझाएं कि इस्लाम ही गराइज होगा तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, और इस्लाम जो इस्लाम के अलमबरदार हैं, इसको लेकर चल रहे हैं, इसके दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हीं को आगे लाया जाएगा, तो तभी पाकिस्तान हकीकी फलाई इस्लामी मुमलकत बन सकेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखुदाना।